السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی احتسابی جماعت کے انقلابی نظریے پر مشتمل کتابچہ کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسلامی احتسابی جماعت کا تعارف جاننے کے لیے اور اس کا راہ عمل جاننے کے لیے دو الگ الگ ویڈیو ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم انقلابی نظریے پر بحث کریں گے۔ انقلابی نظریہ، سب سے پہلے ہمیں اب انقلاب کی تعریف کرنا ہوگا۔ تو انقلاب کی تعریف کچھ یوں ہے۔ انقلاب اصل میں جو ہے، لفظ انقلاب جو ہے اس کا معنی بدلنا، تبدیلی لانے کو انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کچھ یوں ہے: انقلاب تبدیل برائے نظام معاشیات، سیاسیات و سماجیات کا نام، یعنی سماجی نظام میں بھی تبدیلی آ جائے، سیاسی نظام میں بھی تبدیلی آ جائے اور معاشی نظام میں بھی تبدیلی آئے تو اس کو کہتے ہیں انقلاب آ گیا۔ اب حقیقی انقلاب جو اس تعریف جو ہم نے کی ہے، اس پر مکمل طور پر تینوں نظام، یعنی نظام معاشیات اور سیاسیات اور سماجیات، ان تینوں میں تبدیلی اگر دنیا میں آیا ہے تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آیا ہے۔ حقیقی انقلاب تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب ہے، یعنی حقیقی انقلاب کی تعریف میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آج تک آئے ہیں وہ تمام انقلاب کامل انقلاب نہیں ہے، یعنی اگر ایک نظام بدلا ہے تو دوسرا نظام نہیں بدلا ہے، اس لیے کامل انقلاب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے سوائے محمدی انقلاب کے۔ دنیا میں 3 انقلابات مشہور ہیں۔ ویسے تو بہت سارے انقلابات ہیں، لیکن جو مشہور انقلابات ہیں وہ صرف 3 انقلابات ہیں۔ ایک انقلاب روس ہے، روسی انقلاب جو روس میں آئی، اور دوسرا ہے فرانسی انقلاب جو فرانس میں آئی، اور محمدی انقلاب جو محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے آئے۔ روسی انقلاب میں صرف معاشی نظام بدلا ہے، صرف معاشی نظام، ایک جزوی انقلاب، اس کو ہم دوسری معنوں میں جو ہے جزوی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ صرف معاشی نظام بدلا ہے، معاشی نظام میں استحکام آیا ہے، تبدیلی آیا ہے۔ جو پہلے جو نظام رائج تھا اس کو بدل کے اس کی جگہ اچھے نظام کو لایا گیا ہے، انقلاب آ گیا یعنی۔ اور دوسرا ہے فرانسی انقلاب، اس میں صرف سیاسی نظام بدلا ہے، یعنی جو سیاست میں جو خرابیاں تھیں ان کو ختم کر کے نئے سرے سے سیاست کو ایک نیا رنگ دے کر انقلاب برپا کیا ہے انہوں نے۔ مگر محمدی انقلاب میں تو ہر چیز بدل گئی، ہر شے بدل گئی، ہر رت بدل گئی، اطوار بدل گئے، اعمال بدل گئے، احوال بھی بدل گئے، تمام چیزیں بدل گئی۔ سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام بدلا اور سماجی نظام بدلا، غرض ہر چیز بدل گئی، یعنی ہر چیز بدل گئی۔ اگر ہم دیکھا جائے تو تاریخ میں عرب کے معاشرے کو دیکھا جائے تو عرب کے معاشرہ کتنا جاہل اور اوہام پرستی اور ان میں رسومات اور جنگ و جدل اور تمام طرح کی برائیاں ہمیں نظر آتی تھیں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو تمام ختم ہو کے، تمام چیزیں بالکل یکسر تبدیل ہو کے بالکل نئے سرے سے ایک نیا معاشرہ جو پورے دنیا میں ایک ایسا معاشرہ تھا اس وقت جس کے اندر تہذیب،
اور نیکی کے جذبات اور انسانیت کا ہمدرد اور تمام چیزیں، معاشی نظام بھی مستحکم ہو گیا اور سیاسی نظام بھی مستحکم ہو گیا اور سماجی نظام بھی کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تمام چیزیں تبدیلی ہو گئی۔ تو اگر آج کے زمانے میں کوئی جماعت انقلاب برپا کرنا چاہتا ہو، یعنی تبدیلی لانا چاہتا ہو، اور وہ جماعت اسلام سے متعلق ہو، اسلامی تبدیلی لانا چاہتا ہو، یعنی نظام الہی جو آج کل کے دور میں دنیا کے تمام انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو توڑ کر اسلامی نظام یعنی قرآن کو نافذ العمل شرعی نظام لانا چاہتا ہو، اس کے لیے جو ہے، اس جماعت کے لیے، اگر وہ جماعت اگر انقلاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واحد جو ہے ماخذ و منبع محمدی انقلاب ہے، یعنی محمدی انقلاب کے طریقوں کو دیکھنا ہوگا، محمد نے کیسے انقلاب برپا کیا، اس طریقے پر چل کر، جس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو اسی نمونے پر چل کر انقلاب لا سکتا ہے۔ اب دوسری بات ہے تعریف، نظریے کی تعریف۔ نظریے کی تعریف، پہلے ہم نے انقلاب کی تعریف کی، اب نظریے کی تعریف کہتے ہیں زندگی کے اہم معاملات کے بارے میں کسی معاشرے کے لوگوں کی عام طور پر ایک دوسرے سے سوچ جو ہے ملتی ہے۔ تمام معاملات میں معاشرے میں جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کے سوچ جو ہے عام طور پر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، تو یہی سوچ انہیں متحد رکھتی ہے۔ ان سب کا ایک جگہ اکٹھا رہنا کا جو ہے وہ اصل اس میں جو محرک ہوتا ہے وہ یہی نظریہ ہوتا ہے، یعنی خیالات، یہی خیالات انہی لوگوں کا نظریہ یا آئیڈیالوجی بھی کہلاتے ہیں۔ تو اسی خیالات کو جو ہے نظریہ یا آئیڈیالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ نظریہ انسانی عقائد و افکار کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس پر کسی سیاسی، معاشی نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی تمام جو ہے سیاسی اور معاشرتی نظام کی جو بنیاد ہوتا ہے وہ نظریہ پر ہوتا ہے۔ نظریہ تاریخ کے کسی خاص دور میں لوگوں کی کسی مخصوص گروہ میں پائے جانے والے اجتماعی شعور کی عکاسی کرتا ہے، یعنی تاریخ کے کسی لوگ یا قوم ہو تو ان کی جو ہے عکاسی جو ہے، اس کی نمائندگی وہ نظریہ کرتا ہے جو ان میں پایا جاتا ہے۔ یہی اجتماعی شعور کسی جماعت کی شناخت اور پہچان ہوتا ہے، اور ان کی پہچان ہمیں نظریے سے ہوتی ہے، اور اسے دوسروں جماعتوں سے ممتاز کرتا ہے، جو اسے دوسری جماعتوں سے یعنی الگ کرتا ہے، اس کی پہچان ہی یہی نظریہ ہوتا ہے۔ جو ذرائع نظریے کی تشکیل میں مددگار ہوتے ہیں انہیں نظریے کے ماخذ کہا جاتا ہے، یعنی جو ذرائع، جو چیزیں نظریوں کو بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، جو چیز تو وہ جو ہے نظریے کی ماخذ اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اسلامی نظریے کی جو ہے ماخذ و منبع جو ہے سیرت النبی اور قرآن مجید ہے۔ نظریہ ایک دن میں نہیں بن جاتے، یہ نشو و نما اور ارتقاء کے عمل سے گزر کر کوئی شکل اختیار کرتا ہے۔ نظریہ جو ہے ایک دن دو دن میں نہیں بن جاتا، بلکہ اس میں نشو و نما کے جو عمل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ نظریہ نہ حکم کے ذریعے مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ قانون کی طرح نافذ کیا جا سکتا ہے۔ نظریہ ایک سوچ ہے، تو سوچ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی تبلیغ کی جا سکتی، اس کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، تو دعوت دے کے ان کو قائل کرنا ہوگا، دلیلوں کے ذریعے قائل کرنا ہوگا۔ تو اس کے جڑیں کسی جماعت کی تاریخ اور رسوم اور مزاج اور نفسیات، مذاہب و عقائد میں تلاش کی جا سکتی ہے، یعنی کسی قوم کا اگر نظریہ پتہ کرنا ہو تو اس کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، رسوم و رواج اور مزاج اور مذہب و مذاہب کو دیکھنا ہوگا، تو یہی نظریہ کے ماخذ ہے۔ ہر جماعت جو ہے نظریے کا محتاج ہوتا ہے، وہ ہر جماعت کے لیے ایک نظریہ ضروری ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جماعت تشکیل پاتی ہے۔ تو جماعت کے لوگوں کو اپنی رہنمائی کے لیے کچھ ایسے بنیادی اصول درکار ہوتے ہیں جن کی پیروی کر سکیں اور ان کی روشنی میں وہ زندگی گزار سکیں، ان مقصد اور اہداف
اور ان کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے مقصد اور اہداف کا تعین کرتے ہیں اور اپنے لیے آگے بڑھنے کی سمت اور طریقہ کار طے کر سکتے ہیں۔ یہ سمت اور طریقہ کار جو ہے نظریہ ہی مہیا کرتا ہے، نظریہ اسے فراہم کر دیتا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اس کی جو ہے نظریہ اور عقائد کیا ہوں گی، یہ نظریہ ہی طے کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا انقلاب اور نظریے کی تعریف۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اسلامی احتسابی جماعت کا نظریہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے اسلامی احتسابی جماعت کا نظریہ وہ اسلامی نظریہ ہے، تو جو اسلام کا نظریہ ہوگا وہ جماعت کا نظریہ ہوگا۔ تو توحید جو ہے سب سے پہلے اسلام کا بنیادی عقیدہ بھی ہے اور ایک نظریہ کے طور پر بھی ہے۔ تو اس کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، یعنی جس نے بھی توحید، جو بھی بندہ توحید کے قائل ہوں گے، وہ توحید کے قائل ہونے کے بعد جو ہے اس کے زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوں گے۔ جیسے اگر کوئی مشرک تھا، کافر تھا، اس نے کلمہ توحید کہہ دیا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو اس کے بعد اب اس پر جو ہے اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، یکسر وہ بدل جائے گا، اس کے اعمال بدل جائیں گے، خیالات بدل جائیں گے، عقائد بدل جائیں گے، تمام چیزیں جو ہے اس کے بدل جائیں گے۔ تو توحید کے 3 متضمنات ہیں، تو عقیدہ توحید کی جو ہے 3 متضمنات ہیں، یعنی نظریہ توحید کے 3 متضمنات ہیں: حاکمیت اور امانت، مساوات۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی بنا پر اسلامی احتسابی جماعت کا نظریہ کھڑا ہے۔ تو حاکمیت سے مراد جو ہے اللہ کی حکومت، یعنی یہی ہے کہ اس لیے تمام انسانوں کو نظام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا، چاہے انفرادی معاملات ہو یا پھر اجتماعی۔ حاکمیت سے مراد اللہ کی حکومت، یعنی اللہ حاکم ہے اور بندہ جو ہے اس کے حکومت کے تحت اس کو زندگی بسر کرنا ہوگا۔ جو بھی معاملات ہیں ان میں اپنے سے رائے دینے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت اس کو زندگی بسر کرنا ہوگا، تمام معاملات چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ امانت سے مراد جو ہے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہیں وہ سارے اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اس کا مالک حقیقی نہیں۔ یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ میرے جسم، میری مرضی، میری مال، میری مرضی، میں جو چاہوں میں کروں۔ اچھا، یہ چیزیں کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ جو بھی بندہ اس نظریے کا قائل ہوگا، نظریہ توحید کا، تو وہ بندہ ہرگز یہ نہیں مان سکتا کہ میری چیز، میری مرضی، یہ چیزیں اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ یہ متضاد چیزیں ہیں، نظریہ توحید اور یہ چیزیں۔ تو اس کا یہ حقیقی مالک نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی اس کے پاس ہے، اگر اس کا جسم ہے، اس کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس کے مال، دولت، گھر بار، بیوی بچے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے اللہ کا دیا ہوا امانت ہے اس کے پاس۔ تو بلکہ اس امانت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ان تمام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فراہم کیا ہوا ہے، تو اسی ہدایت کے مطابق وہ جو ہے زندگی بسر کرے گا۔ تو یہ بلکہ اللہ کے پاس سے امانت ہے ہمارے لیے۔ اور تیسرا جو ہے مساوات سے مراد تمام انسان برابر ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ فضیلت کسی انسان پر فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے، اور فضیلت کا معیار جو ہے صرف تقویٰ ہے، یعنی جو بندہ
اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، جو بندہ زیادہ نیک ہو، اس کا معیار زیادہ ہوگا، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی لوگوں میں، نہ کہ ذات کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے کوئی بھی فضیلت کسی پر نہیں ہوں گے۔ تو دنیا میں انسانوں کے وضع کردہ تمام نظام باطل ہے۔ انسانوں نے جو آج کل کے زمانے میں جو ہے، اگر ہم دیکھا جائے تو اسلامی ممالک 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ایک بھی اسلامی ملک میں جو ہے 100% بلکہ 80%، 70% بھی اسلام نافذ نہیں ہے۔ اسلام کا اگر تھوڑا سا قانون نافذ ہے تو کہیں تھوڑا سا دوسرا نافذ نہیں ہے، تو کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے۔ تو تمام جو ہے اسلامی نظام قائم نہیں ہے۔ انسانوں نے خود اپنے لیے اصول بنا لیے ہیں، وہ نظام کو وضع کیا ہے انسانوں نے، تو ان انسانوں کے وضع کردہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، بشمول مسلمان بھی اس میں شامل ہے کہ جو لوگوں نے جو نظام بنایا ہے اس پر چل رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام توحید کے ماننے والے ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو کر ان انسانی وضع کردہ نظام کو نیست و نابود کرے، یعنی جو بھی انسانوں نے بنایا ہے آج کل کے دور میں موجود ہے، تو ان نظام کو جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر ان کو باطل نظام کہنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جو توحید کے ماننے والے ہیں، جو مساوات، حاکمیت اور امانت کا جو بھی اس نظریے کا قائل ہیں، تو ان کو جو ہے کھڑا ہونا ہوگا ایک جماعت کی صورت میں، منظم ہو کر، منتشر ہو کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، منظم ہو کر جو ہے ایک جماعت کی صورت میں کھڑا ہونا ہوگا اور اس نظام کے خلاف دعویٰ بولنا ہوگا اور اس نظام کو مٹانا ہوگا اور اس کی جگہ اسلامی نظام الہی قائم کرنا ہوگا، جہاں پر کیا ہو، توحید کے یہ تقاضے جو ہیں پورے ہوں۔ اب دوسرا جو ہے وہ دوسرا نظریہ ہے رسالت۔ اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کم و بیش 1000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو زمین پر بسنے والے جب انسان کی ابتدائی آہنیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے، بغیر رہنمائی کے ان کو زمین پر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کم و بیش مبعوث فرمائے ہیں۔ تو ان کی بعثت کا مقصد صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا نظام الہی کا قیام۔ تمام انبیاء کرام نے جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے، یعنی نیکی کا حکم دے کر، جو بھی نیکی ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہیں ان کا حکم کر ان کو نافذ کر کے، اور جو تمام برائی ہیں، شرک ہو اور بدعت ہو، جو بھی چیزیں ہو، جو بھی معاشرے میں خرابیاں ہیں، ان سے لوگوں کو روک کر اس کے ذریعے جو ہے نظام الہی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ملک اور اقتدار عطا کی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، نظام الہی کو عملاً قائم کر کے دکھایا لوگوں کو کہ اس طرح نظام قائم کیا جاتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ایسے نافذ کیا جاتا ہے، انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اور بعض انبیاء کرام نے کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کی اور انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کے زمین پر نظام الہی کی قائم کر کے دنیا کو دکھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جیسی عظیم ریاست بنا کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اصل نظام الہی یہ ہوتا ہے، اس طرح نظام الہی زمین پر نافذ کیا جاتا ہے، اس طرح نظام الہی یہ ہوتا ہے، یہ قائم کر کے دکھایا ہے۔
اور اس ریاست کا بنیادی نظریہ جو ہے توحید تھا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں احتساب۔ احتساب جو ہے حساب کتاب کرنا، اس کے معنی سے یہ بھی ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا، اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو اصطلاحاً معنی ہے اس کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس سے مراد جو ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ تو اسلامی احتسابی جماعت کو اسی لیے ہی احتساب کہا جاتا ہے، اسلامی احتسابی جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو ہے مقصد اور نظریے میں جو ہے احتساب موجود ہے، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو جو ہے وہ موجود ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ دین اسلام کا ایک عظیم نظریہ ہے، عظیم ایک نظریہ کے طور پر ہم اسے پیش کر رہے ہیں، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اسی نظریے کی تکمیل کے لیے جو ہے، اسی مقصد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا۔ تمام انبیاء آئے اور تبلیغیں کی، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ فرما کر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی خاتم اور مہر لگا دیا۔ تو اس کے بعد اب یہ نظریہ، یہ چیزیں جو ہے نظریہ توحید اور نظریہ جو ہے احتساب، اس کے جو ہے حاملین کون ہوں گے، تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم بہترین جماعت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ فرما کر جو ہے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم اب احتساب کا نظریہ جو ہے کا حامل جو ہے امت محمدی ہوگا، کیونکہ امت محمدی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم ایک جماعت ہو، تم ایک امت ہو، تم ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب تمہیں جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت، اور تمہیں اب جو ہے جو ہے کیا ہو گیا ہے، تم احتساب کے نظریے کے حامل ہو گیا ہے۔ تو اب احتساب کا نظریے کا حامل امت محمدی ہوگا، اور اس کو اسی لیے ہی نکالا گیا ہے کہ اس کو یہ فریضہ انجام دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس فریضے کو انفرادی طور پر انجام دیں گے یا اجتماعی طور پر، سب مل کے انجام دیں گے یا اکیلا فرداً اس کو انجام دینا ہوگا؟ تو فرداً بھی انجام دینا ہوگا، لیکن ایک اجتماعی طور پر بھی۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے امت متفرق ہو چکے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا ہر فرقے کا ایک الگ الگ جماعت بنانا ہوگا جو اپنے فرقے کے ساتھ خاص ہو، اپنے فرقے کے لیے ایک خاص جماعت بنانا ہوگا جو اپنے فرقے کے لیے امر بالمعروف کرے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ اور دوسری، اس جماعت کی صورت کیا ہوگی، اس جماعت کو کیسے کرنا ہوگا؟ تو ان سب سوالوں کا جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ تو یہ آیت ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسوئی کے مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کے نعمت کے باعث آپس میں بائی بائی ہو گئے۔ تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور ضرور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا دعوت دے اور برائی کا حکم اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، یہی جماعت حقیقی فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ حوالہ سورہ القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 103 تا 105۔ تو
اب ان آیات کے جو ہے پیش نظر ان آیات میں جو ہدایت دی گئی ہے آیت نمبر 103 104 105 میں، تو ان کے مطابق ان کے پیش نظر ایک عالمی اسلامی تنظیم کا قیام ناگزیر یعنی بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ان آیات کا بھی یہی مطالبہ ہے، جس مقصد اور اس جماعت کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ ان آیات میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آیت میں کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی کہ تفرقہ اختلافات کو دور کرو، اس سے نکلتا ہے رفع اختلاف۔ اور دوسرا جو ہے احتساب، دوسری آیت نمبر 104 سے جو نکلتا ہے وہ احتساب ہے۔ اور اتحاد بین المسلمین یعنی فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو مل کر تمام مسلمانوں کی میں اتحاد پیدا کر کے آگے چلنا ہے۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے جو زمانے میں اسلامی تنظیمیں کام کر رہے ہیں، جو بھی اسلامی تنظیمیں کام کر رہے ہیں، وہ اپنے مقصد کے ساتھ، وہ اپنے اس مقصد کو جنہوں نے لیا ہوا ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے فرقے کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اپنے فرقے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ کسی اور فرقے کی جو ہے لوگ اس جماعت میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا عالمی تنظیم قائم کیا جائے جو کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر احتساب کرے۔ اسی نظریے کو لے کر اسلامی احتسابی جماعت وجود میں آئی ہے۔ یہی نظریہ جو لے کر جو ہے اسلامی احتسابی جماعت وجود میں آئی ہے کہ فرقہ بازی تفرقہ بازی نہ ہو اور اختلافات کو دور کیا جائے، اور تمام مسلمان جو ہے اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ احتساب کرنا چاہیے، تو یہی اسلامی احتسابی جماعت کا نظریہ ہے۔ اسی نظریہ کو لے کر اسلامی احتسابی جماعت وجود میں آئی ہے، اور آئیں ہمارے ساتھ دیں اور اس عظیم نظریے کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں اور احتساب کے ذریعے نظام الہی قائم کریں۔ اور آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، اور ہماری جماعت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کیجیے اور نظام الہی احتساب کے ذریعے ہم کیا کریں، نظام الہی دنیا میں قائم کریں۔ جو نظام باطل نظام ہے دنیا میں آج جو رائج ہیں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ اسلامی نظام لائیں، نظام الہی ہم قائم کریں۔ تو اسی پر رکھ کر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان مقصد میں جلد از جلد ہمیں کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔